جماعت سازی کی مسنون اساس۔ جماعت سازی کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہمارے ہاں انگریزوں کے ساتھ آیا، مثلا جب نئی تہذیب آئی تو میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا بھی اس کے ساتھ آیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ہماری تہذیب تو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو حدیث میں یوں مذکور ہوا ہے، ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الخوان قط، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوان پر رکھ کر کھانا نہیں کھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوان پر رکھ کر کھانا نہیں کھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میز کرسی تو تھی ہی نہیں۔ ان کے ہاں اونچے گھرانوں میں ایک رواج تھا کہ ان کے پاس 6 انچ اونچی چوکیاں ہوتی تھیں۔ زمین پر بیٹھ کر کھا رہے ہوتے، لیکن آگے 6 انچ اونچی چوکی رکھی ہوتی، جسے خوان کہتے تھے۔ اب بھی بعض گھرانوں میں یہ رواج موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوان پر بھی کھانا نہیں کھایا، لیکن یہ کہ اس کرسی میز کو کسی نے حرام نہیں کہا۔ یہ نئی شے تو ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ کوئی ایسی دلیل نہیں کہ جس میں اس کی ممانعت آ گئی ہو۔ یہ صحیح ہے کہ مسنون نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے۔ اس طرح ہندوستان میں انگریزوں کے آنے کے بعد جماعتیں بنانے کا طریقہ یہ بنا کہ پہلے اس کے مقاصد یعنی ایمز اور اہداف یعنی آبجیکٹس لکھ لیے جائیں، اس کے آرٹیکل آف ایسوسیشن اور قواعد و ضوابط کا تعین کر لیا جائے، گویا پورا دستور کانسٹیٹیوشن بنا لیا جائے۔ اب جو شخص بھی اس دستور کو مان لے گا وہ اس جماعت کا رکن بن جائے گا۔ پھر یہ ارکان اس جماعت کے امیر یا صدر کا انتخاب 2 یا 4 سال کے لیے کریں گے۔ جماعت بنانے کے اس طریقے کو بھی میں مباح اور جائز سمجھتا ہوں، اگرچہ یہ مسنون نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے۔ جیسے میز کرسی پر کھانا حرام یا مسنون نہیں ہے، اسی طرح یہ طریقہ نہ مسنون ہے، نہ منسوس اور نہ معصور، لیکن حرام بھی نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشنل آرگنائزیشن بھی ٹھیک ہے اگر منظم اور سموتات والی ہو، لیکن جس جماعت کا قرآن و حدیث، سیرت، سنت، خلافت راشدہ اور ہماری پوری تاریخ میں ذکر ہے، وہ بیعت کا نظام ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جس پر آپ کو اعتماد ہو کہ یہ آدمی ٹھیک ہے، دین کو جانتا ہے اور حقیقتاً یہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس سے شخصی طور پر بیعت کر لیں کہ میں آپ کا ساتھی ہوں، جو حکم آپ مجھے دیں گے میں کروں گا، میں خود بھی مشورہ دوں گا، اپنی رائے دوں گا، لیکن یہ کہ فیصلہ گنتی سے نہیں ہوگا کہ یہ اکثریت ہے اور یہ اقلیت۔ 9 آدمیوں کی رائے لازماً غلط ہے اور 10 کی لازماً صحیح ہے، حالانکہ یہ ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے 8 آدمیوں کی رائے صحیح ہو اور 20 کی غلط ہو۔ نظام بیعت میں فیصلہ امیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اشارہ ہوتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں، پس اس بیع پر کہ جو تم نے اللہ کے سے کی ہے خوشیاں مناؤ۔ یہ بیعت اللہ سے بھی ہے اور اللہ کے نبی سے بھی ہے۔ سورۃ الفتح کے اندر 2 جگہ ذکر آیا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی یقیناً انہوں نے اللہ سے بیعت کی، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ مومنوں سے اس وقت راضی ہو گیا جب انہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی۔ سورۃ الممتحنہ میں خواتین کی بیعت کا ذکر آیا ہے۔ یہ نظام ہے کہ جو قرآن نے دیا، حدیث نے دیا، اور سیرت میں بھی یہی نظام ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوئیں، بیعت رضوان، بیعت الموت ہو رہی ہے۔ اسی بیعت پر خلافت راشدہ کا نظام چلا۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بیعت ہوئی ہے، اور جس وقت خلافت ملوکیت میں بدلنے لگی اور حضرت حسین میدان میں آئے تو انہوں نے بھی بیعت لی کہ آؤ میرے ساتھ ہم اس ملوکیت کے راستے کو بند کریں۔ یہ دوسری بات ہے کہ بیعت کرنے والے گھبرا گئے اور ابن زیاد کے تشدد سے خوف زدہ ہو کر انہوں نے بیعت توڑ دی۔ اس کا کوئی الزام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو نہیں۔ ہمارا یہ نظام تھا جس کو کہ ہم نے انگریزوں کے آنے کے بعد پس پش ڈال دیا۔ حالانکہ 1913 میں مولانا غلام آزاد نے جماعت حزب اللہ بنائی تو وہ بیعت کی بنیاد پر تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد 20 کی دہائی میں شیخ حسن البنا نے مصر میں جو جماعت بنائی وہ بھی بیعت کی بنیاد پر تھی، لیکن مولانا مودودی نے جب جماعت اسلامی بنائی تو بیعت کی بنیاد پر نہیں تھی۔ البتہ 1930 میں جب قادیانی فتنہ کے مقابلہ کرنے کے لیے علماء جمع ہوئے اور انہوں نے مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو امیر شریعت بنایا تو ان سے بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو بیعت لی ہے اس کے الفاظ سے
آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی گمبھیر بیعت ہے۔ یہ روایت مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں میں موجود ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ وعلی آثرۃ علینا وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ وعلی اللہ نقول بالحق اینما کنا ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، چاہے کتنا ہی مشکل ہو اور خواہ آسان ہو، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں، چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے آپ ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں آپ کا پرانا ساتھی تھا اور آپ نے نو والد کو مجھ پر امیر بنا دیا۔ جنہیں آپ امیر بنائیں گے ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں، اور جہاں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے، اپنی رائے پیش کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور اسی بیعت کے نظام پر ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی ہے۔ ہماری بیعت میں صرف ایک لفظ کا اضافہ ہے، اور وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم واجب الاطاعت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کا بھی ہر حکم واجب الاطاعت نہیں ہے، ان سے بھی کتاب و سنت کی دلیل پوچھی جائے گی۔ کتاب و سنت کے خلاف وہ کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ چنانچہ ہم نے بیعت کے الفاظ یہ رکھے ہیں انی ابایعک علی السمع والطاعۃ فی المعروف، یعنی اس میں صرف 2 لفظ بڑھا دیے ہیں، باقی وہی بات ہے۔ اس بیعت کے بارے میں اب میں آخری بات کہہ رہا ہوں۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ یا پھندا نہیں تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ بیعت تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنی بکری کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور رسی کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے، چنانچہ اب وہ بکری آپ کے پاس سے کہاں جا سکتی ہے؟ اسی طرح گویا رسی کا ایک سرا بیعت کرنے والے کی گردن میں ہے اور دوسرا سرا بیعت لینے والے کے ہاتھ میں۔ صاف صاف بات کر رہا ہوں کہ گردن میں بیعت کے قلادے کے بغیر موت اسلام کی موت نہیں بلکہ جاہلیت کی موت ہے۔ میری ان گزارشات کا تجزیہ کریں تو ظاہر ہو جائے گا کہ اقامت دین کے حوالے سے عملاً 2 ہی صورتیں ممکن ہیں۔ یا تو اسلام کا نظام قائم ہے، نظام خلافت ہے، تو جو خلیفہ ہے اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، اور اگر اسلام کا نظام قائم نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نظام خود بخود تو نہیں آئے گا، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی، جماعت بنانا ہوگی، کوشش کرنا ہوگی، چنانچہ جماعت کے امیر سے بیعت کرنا ہوگی۔ ان 2 کے علاوہ تیسری شکل ممکن نہیں ہے، یا نظام خلافت ہے یا نہیں، 2 ہی شکلیں ہیں اور کوئی شکل نہیں۔ اگر نظام خلافت ہے تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھ پر بیعت تھی۔ اگر نظام خلافت نہیں ہے تو جو جماعت اس کو قائم کرنے کے لیے کھڑی ہو اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ پس ثابت ہوا کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ اسلام کی موت مرنا چاہتا ہے تو اسے بیعت کرنا ہوگی۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورۃ الانعام، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میں نے جو دین کا تقاضا سمجھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب آپ میں سے ہر شخص کے دل و دماغ کا فیصلہ ہے، دل و دماغ گواہی دیں کہ بات ٹھیک ہے تو اس کو قبول کرنا آپ پر لازم ہے، اور اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو بے شک رد کر دیں، یا اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ کام تو صحیح ہے لیکن یہ تنظیم صحیح نہیں ہے تو کسی اور تنظیم کو دیکھیں، کسی نئی تنظیم کی، کسی نبی کی تنظیم تو آج موجود نہیں ہے۔ لہذا آپ کو اس کام کے لیے جو بھی بہتر نظر آئے اور آپ کے خیال میں جو بھی جماعت بہتر طریقے پر جدوجہد کر رہی ہو اس میں شریک ہو جائیے، لیکن کوئی شخص اپنے آپ کو اس سے فارغ نہ سمجھے، اس لیے کہ غلبہ باطل کے تحت زندگی گزارنے والے شخص کے لیے اقامت دین اور غلبہ دین کی جدوجہد فرض عین ہے، اور یہ وہ فرض ہے کہ اگر اس کی طرف انسان توجہ نہیں دے رہا اور اس کے ضمن میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو میرے نزدیک ایسا شخص باقی فرائض کی ادائیگی کے باوجود اللہ کے ہاں اپنی اس کوتاہی پر جواب دہ ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔